اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح آج ہمارا لیسن ہے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے اور اس میں 28 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور جو صحیح مسلم وغیرہ کی جو حدیث شفاعت ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے ان کو مبعوث فرمایا اور ان کو ڈرانے کے لیے ان کو ڈرائیں، یعنی کہ قیامت کے دن کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے کے آنے سے پہلے جو ان کے اوپر عذاب آنے والا تھا، یعنی یہ اتنے زیادہ اپنے سرکشی میں آگے بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ آپ ان کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آئے، یہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں اور ان کو قیامت کے دن سے عذاب سے ڈرائیں۔ اور دنیا میں جو ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، جو جیسے ان کے اوپر طوفان کا عذاب آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر عذاب آئے آپ ان کو ڈرائیں اور یہ صحیح ہو جائیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا آیا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں اگر تم ایمان نہ لائے، اور میں تمہیں عذاب سے بچنے کے لیے ایک یعنی کہہ لیں کہ نسخہ تمہیں بتانے آیا ہوں، اور وہ نسخہ کیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دوں اس میں تم میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک نمائندہ بن کر آیا ہوں، تو تم صرف اسی رب کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ رب تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، یقیناً جب اللہ کا وعدہ آتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ آ جاتی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں جو تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عطا فرمائے گا اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا جو ایمان نہ لانے کی صورت میں تمہارے لیے مقدر بن گیا ہوا ہے، تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ چنانچہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت، نیکی اور صلہ رحمی سے عمر میں بھی حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ صلۃ الرحم تزید فی العمر، کہ صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث بنتی ہے، اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، ایمان میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم اس برکت سے محروم رہو گے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے دعا کر رہے ہیں کہ میں نے تو تیرے حکم کی تعمیل کی ہے اور بغیر کسی کوتاہی کے، بغیر لیٹ کیے، دن اور رات میں نے اپنی قوم کو تمہارا پیغام پہنچایا ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔
اور جو جب قوم گمراہی کے آخری کنارے پہ پہنچ جاتی ہے نا تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ اسے جتنا بھی اللہ کی طرف بلاؤ وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یعنی جب بھی میں نے انہیں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا جو کہ ان کی مغفرت کا سبب ہے، اپنے انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ میری آواز نہ سن سکیں، چہرے کے اوپر کپڑا دے لیتے ہیں تاکہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، یا اپنے سروں پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ میرا کلام نہ سن سکیں، جو میں ان سے بات کرتا ہوں وہ نہ سن سکیں۔ یہ اتنی سخت شدت سے ان کی بے نیازی کا اظہار ہے، واعظ اور نصیحت سے بے نیازی کا ان کا اظہار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ اپنے کپڑوں سے جو ڈھانکتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر ان کو پہچان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کے لیے مجبور نہ کرے، وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، یا اس لیے کہ کوئی انہیں پہچانے نہیں پیغمبر، اور یا اس لیے کہ وہ پیغمبر کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے، لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا کہ ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو اور اپنے رب کی بات مان لو۔ بلند آواز سے بھی میں نے انہیں پکارا، مختلف انداز سے انہیں دعوت دی، یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی گئی اور گھروں میں بھی فردن بھی اللہ کا پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو پہنچایا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے بھی کہا، مختلف طریقوں سے ان کو بولا، ہر انداز سے میں نے ان کو کہا، تیرا پیغام پہنچایا، لیکن اے میرے رب جی انہوں نے میری بات نہ مانی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، یقیناً وہ بخشنے والا ہے۔ اپنے رب سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا رحیم اور بڑا غفار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو یعنی بہت زیادہ طریقوں سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم معافی مانگ لو، اپنے پرانے گناہوں کو چھوڑ دو، ایمان کے راستے پہ آ جاؤ، اطاعت کے راستے پہ آ جاؤ، لیکن انہوں نے کچھ بھی بات نہ مانی۔ پھر میں نے کہا، نوح علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یعنی ایمان اور اطاعت سے تمہیں آخرت کی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی صرف، بلکہ دنیا کی دولتیں بھی دنیا کی مال و دولت بھی ملے گی، اور بیٹوں کی کثرت سے بھی تم نوازے جاؤ گے، ہر طرح کی تمہیں دنیا کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ ہے کہ تم لوگ استغفار کر لو، استغفار کرنے سے تمہیں جو ہے بہت ساری یعنی استغفار کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز استسقاء پڑھنے کے لیے ممبر پر چڑھے، تو صرف انہوں نے آیات استغفار پڑھی، جن میں یہ آیت بھی تھی، یہ جو ہم پچھلی آیت پڑھ چکے ہیں، اور پھر وہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے، یعنی کہ استغفار سے بارش طلب کرنا۔ جب بارشیں نہیں ہوتی تو استغفار کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ اور حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی،
اگر کسی نے فقر اور فاقے کی شکایت کی اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتایا. اگر ایک شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ فرمایا کیا تو اسے بھی انہوں نے فرمایا استغفار کیا کرو. ایک شخص نے کہا میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کرو. جب کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی سب کو کیوں تلقین کرتے ہیں، تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو سب باتوں کے لیے اللہ نے خود بتایا ہے. سو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کے جو ہے انعامات سے نوازتا ہے اگر تم توبہ اور استغفار کرتے ہو. دنیا اور آخرت کی بھی نعمتیں ملتے ہیں. مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی برتری کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے. وقار توقیر سے ہے، یعنی اللہ کی عظمت. یعنی جس طرح اللہ کی عظمت کا حق ہوتا ہے اس طرح تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم اس کو ایک کیوں نہیں مانتے اور کیوں نہیں اس کی اطاعت کرتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، یعنی پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم، پھر خلق. جیسے سورہ الانبیاء اور المومنون میں بھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے. سورۃ المؤمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے مختلف مرحلے بتائے ہیں کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر عظام اس پہ آتی ہیں، پھر لحم ہوتا ہے، پھر خلق ہوتی ہے کمپلیٹ. تو یہ ساری ایک اللہ تعالیٰ نے مرحلوں سے تمہیں نکال کے پیدا کیا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال، اس کی دلالت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اس کی عبادت کے لائق صرف وہی ہے، کہ اس کی یہ نشانیوں میں سے ہے 7 آسمان پیدا کرنا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں سے چاند کو خوب اس نے جگمگاتا ہوا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے. یعنی چاند جو کہ زمین کو منور کرتا ہے اور اتنا خوبصورت ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے، اتنا خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ چاند بنایا ہے. اور سورج کو روشنی عطا کی انسان کے لیے، انسانی معاش کے لیے. اگر نہ ہوتی سورج کی روشنی تو بہت مشکل ہو جانی تھی. انسانوں کے لیے بہت زیادہ ناگزیر ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی محنت کر سکے روشنی میں. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تم کو زمین سے ایک خاص طور سے، خاص اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا. یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. یا پھر اس میں اگر تمام انسانوں کو اگر مخاطب سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا کیے ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے، اور جو زمین سے خوراک حاصل ہوتی ہے اسی سے ہی ہر چیز جو ہے وہ انسان اس سے کھاتا پیتا اور اس کی جسمانی افزائش ہوتی ہے. یعنی کہ انسان کی پیدائش کا اصل جو ہے وہ زمین ہی ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے جاؤ گے. یعنی مر کر پھر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ نکالے گا. یہ قیامت کے دن کا اس آیت میں ذکر ہے. اسی مٹی سے پھر دوبارہ نکالا جائے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو پھرو. یعنی اسے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اوپر چلتے پھرتے رہو، جیسے اپنے گھر میں بچھے ہوئے فرش پر چلتے ہو اور اٹھتے بیٹھتے ہو. اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا نا، وسیع بنا دیا زمین کو. ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں. یہ راستے جو آنے جانے کے ہیں یہ بھی انسان کے لیے ضرورت ہے، کاروبار کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر کے انسان پر احسان عظیم کیا ہے.
قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے تو میری نافرمانی کی اور ایسوں کی فرمان برداری کی جن کی مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں ہی زیادہ کیا ہے۔ یعنی یہ میری نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، اور اپنے بڑوں کو یا ایسے لوگوں کی جنہوں نے پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بڑھا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی انہوں نے پیروی کی ہے جہاں سے انہوں نے خسارہ ہی پایا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا ہے۔ یہ مکر و فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں بعض لوگوں کا حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے پر ابھارنا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے اس کو کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ حق پر نہ ہوتے تو یہ ان کو نعمتیں کیوں میسر آتی، یعنی ان کے پاس جو نعمتیں تھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں اسی لیے ان کو نعمتیں ملی ہیں۔ بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا، وہ بڑے ان کو یہ کہہ گئے تھے کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا، اور ان کا جو کفر ہے یہ بڑا مکر تھا ان کے لیے۔ یعنی اس کے آیت کی جو مفہوم ہے 2-3 ہیں جو بھی میں نے بیان کیے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہا انہوں نے ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود، نہ سوا، نہ یغوث، نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جو عبادت کرتے تھے بتوں کی، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ جو ود ہے یہ دومت الجندل قبیلہ ہے، قبیلہ کلب اس کا تھا، اور سوا جو ہے یہ بھی ایک قبیلہ حزیل کا، اور یغوث یہ سبا کے قریب ایک جگہ ہے، یہ بنی غطیف ان کا، اور یعوق جو ہے یہ ہمدان قبیلے کا، اور نصر جو ہے یہ حمیر قوم کا قبیلہ جو تھا ان کا معبود رہا ہے۔ یعنی یہ جو بتوں کے نام ہیں یہ مختلف قوموں کے جو میں نے نام بتائے ہیں، یہ قومیں ان بتوں کو پوجتی تھی، سب کا الگ الگ اپنا اپنا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا۔ یہ پانچ جو بتوں کے نام ہیں یہ قوم نوح علیہ السلام کے کچھ نیک آدمی تھے، ان کے نام تھے، اور جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں میں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے تم بھی اس طرح کی نیکیاں کماتے رہو گے۔ اور پھر ان لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لگا لی، اور پھر وہ جب فوت ہو گئے تو ان کی جو آنے والی نسلیں تھیں، شیطان نے ان کو بھی یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ سلسلہ آگے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اے الہی تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو پھر جو قوم نوح کے جو بڑے بڑے رئیس تھے نا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تھا انہی بتوں کی پوجا کے معاملے میں، اور انہی بتوں کے سبب بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ان کی یہ ایک قسم کی بات دعا تھی کہ ان کی گمراہی کو اے اللہ تو اور بڑھا دے۔ مما خطیئتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے ہیں اور جہنم میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ یعنی اپنی گمراہی میں یہ اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ یہ جہنم میں پہنچا دیے گئے ہیں جہاں ان کا کوئی
مددگار نہیں ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، دعا کی، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ بنانا۔ روئے زمین ضرور، یعنی کہ انہوں نے ایک قسم کی بد دعا کی نا، کہ جب تک یہ جو بد دعا ہے یہ انہوں نے اس وقت کی جب آپ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اطلاع کر دی تھی کہ اب ان لوگوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر انہوں نے یہ بات دعا کی کہ اس زمین پر کافروں کو باقی نہ چھوڑنا، اے میرے رب، کہ کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا کافروں کو۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، دوسرے بندوں کو بھی، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ یعنی ان کا جو ہے وہ دنیا میں رہنا باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ دوسروں کو بھی خراب کریں گے، اور آگے ان کی جو نسل بڑھے گی وہ بھی کافر ہی ہوگی، ان کی آنے والی نسل بھی کافر ہی ہوگی۔ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اور آگے پھر رب اغفر لی، انہوں نے دعا کی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھانا۔ جس طرح انہوں نے یہ بات دعا کی کہ ظالموں کے لیے، اسی طرح انہوں نے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے آگے دعا بھی کی کہ میرے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور وہ لوگ جو میرے گھر میں ایمان لے کے آئیں، مجھے فالو کریں، ان کو بھی بخش دے، اور کافروں کو بربادی کے سوا کسی بات میں آگے نہ بڑھنا ہے، یہ کافر جو ہیں وہ آگے نہ بڑھنے پائیں۔